جب ہم جدید فضائی جنگ کی بات کرتے ہیں تو اب یہ صرف اس بات پر نہیں کہ کس کے پاس زیادہ تیز یا جدید طیارہ ہے۔ چینی تعاون کے ساتھ جو کچھ فراہم کیا جاتا ہے وہ محض ایک طیارہ نہیں بلکہ ایک مکمل اور مربوط نظام ہے۔ چین آج دنیا کے چند بہترین ڈیٹا سے منسلک جنگی نظام فراہم کرنے والے ممالک میں شامل ہے۔ اس نظام میں جدید ریڈار کمیونیکیشن، لڑاکا طیارے جیسے JF-17 بلاک 3 اور J-10C، فضا میں جلد خبردار کرنے والے طیاروں کے ساتھ مکمل انضمام، سیٹلائٹ بیک اپ، BEIDOU نیویگیشن سسٹم کے ذریعے اور جدید ترین میزائل شامل ہیں۔ یہ بالکل ایسا ہی ہے جیسے آپ ایپل کا ایکو سسٹم استعمال کرتے ہیں۔ جیسے ہی آپ ایک آئی فون یا آئی پیڈ خریدتے ہیں، یہ فوراً میک بک، آئی کلاؤڈ اور ایئرپورٹس کے ساتھ جڑ جاتا ہے۔ بالکل اسی طرح چینی نظام میں بھی طیارہ، میزائل، سیٹلائٹ اور کمانڈ نیٹ ورک حقیقی وقت میں ایک دوسرے سے مربوط ہوتے ہیں۔ یہ کیوں اہم ہے؟ کیونکہ 2025 اور اس کے بعد کی فضائی جنگ اب اس بات پر نہیں ہے کہ کون سا طیارہ زیادہ تیز ہے، بلکہ اس پر ہے کہ کون سا ملک ڈیٹا فیوژن، نیٹ ورک سینٹرک وارفیئر اور AI پر مبنی جنگی مدد کا بہتر استعمال کرتا ہے۔ چینی نظام میں یہ انضمام اتنا شاندار ہے کہ اس کا مقابلہ صرف امریکہ اور اسرائیل کے نظام سے کیا جا سکتا ہے۔ یہاں تک کہ روس بھی اس سطح کا مربوط نظام فراہم نہیں کرتا۔ اور جہاں تک بھارت کا تعلق ہے، اگرچہ اس کے پاس رافیل جیسے شاندار طیارے موجود ہیں، مگر وہ بھی اس طرح کے ایکو سسٹم سے ابھی کافی پیچھے ہے۔ لاگت کا موازنہ بہتر ویلیوز کس میں ہے؟ چینی ایکو سسٹم مثلاً JF-17 بلاک 3 کی قیمت تقریباً 40 سے $62 ملین فی طیارہ ہے۔ اس کے ساتھ سورس کوڈ، تربیت، AI سسٹمز اور مکمل مربوط نیٹ ورک فراہم کیا جاتا ہے۔ دوسری طرف F-35، رافیل یا ٹائفون جیسے مغربی طیارے 150 سے $250 ملین میں دستیاب ہوتے ہیں، مگر ان کے ساتھ نہ تو سورس کوڈ فراہم کیا جاتا ہے، نہ مکمل پلیٹ فارم انضمام اور نہ ہی استعمال میں آزادی، بلکہ سخت شرائط اور پابندیاں عائد ہوتی ہیں۔ جدید JF-17 تھنڈر 2025 کی صلاحیتیں۔ یہ طیارہ KLJ ضابط ASAP ریڈار سے لیس ہے، جس میں طاقتور AI پر مبنی میزائل لانچ سسٹم موجود ہے۔ یہ سیٹلائٹ کمیونیکیشن اور نیویگیشن کے ساتھ مربوط ہے اور فضا میں AEW&C اور سیٹلائٹ کے ذریعہ حقیقی وقت میں وارننگ اور ڈیٹا حاصل کرتا ہے۔ پائلٹ جب فضا میں اڑان بھرتا ہے تو پورا نظام اس کے ارد گرد روشن ہو جاتا ہے، جو اس کو مکمل سپورٹ فراہم کرتا ہے۔ فضائی جنگ کا بدلا ہوا چہرہ۔ حالیہ انڈو پاک 2025 تنازع نے یہ بات واضح کر دی ہے کہ اب معاملہ صرف طیارے کے فیچرز کا نہیں، بلکہ اس بات کا ہے کہ آپ کے پاس کتنا مضبوط اور مربوط ایکو سسٹم موجود ہے۔ چینی نظام اب پاکستان جیسے ممالک کو یہ صلاحیت دے رہا ہے کہ وہ اپنے لڑاکا طیاروں کو ایک ایسے نیٹ ورک میں اڑائیں جو سیٹلائٹس، ریڈارز، AI اور ڈیٹا فیوژن پر مبنی ہے۔ ایسی صلاحیت جو پہلے صرف امریکہ اور اسرائیل کے پاس تھی۔ مغربی انحصار کے خطرات۔ اگر آپ F-35 یا F-15EX جیسے طیارے خریدتے ہیں، تب بھی آپ مکمل طور پر امریکی منظوریوں پر انحصار کرتے ہیں۔ کسی بھی وقت سیٹلائٹ فیڈز بند کی جا سکتی ہیں، میزائل لانچ کوڈز محدود کیے جا سکتے ہیں، ریڈار انالیسس ٹولز لاک کیے جا سکتے ہیں، جبکہ چینی نظام میں ممالک کو زیادہ خود مختاری حاصل ہوتی ہے۔ مستقبل کی جنگ کی سمت۔ یہ بالکل ویسے ہی ہے جیسے EV، سولر سیل اور اسمارٹ فون کی دنیا بدل چکی ہے۔ کم قیمت، زیادہ اسمارٹ اور زیادہ کھلا نظام کامیاب ہو رہا ہے۔ JF-17 تھنڈر شاید F-35 کے اسٹیلتھ یا رامی کارکردگی میں پیچھے ہو، مگر نیٹ ورک وارفیئر اور لاگت کے لحاظ سے یہ ایک زبردست آپشن ہے، خاص طور پر ان ممالک کے لیے جن کے بجٹ محدود ہیں۔ کیا آپ کے خیال میں ایکو سسٹم انٹیگریشن اب خام طیارہ کارکردگی سے زیادہ اہم ہو چکی ہے؟ کیا ممالک کو زیادہ خود مختاری والے سسٹم کو ترجیح دینی چاہیے یا زیادہ جدید مگر لاک پلیٹ فارم خریدنے چاہیے؟ آپ کے خیال میں AI اور سیٹلائٹ نیٹ ورکس مستقبل کی فضائی جنگ میں کتنا کردار ادا کریں گے؟ نیچے کمنٹ کریں۔ آپ کی رائے جان کر خوشی ہوگی۔